اگر کسی ملک میں بھوک بالکل مٹا دی جائے، ٹھیک ہے، بالکل، تو وہ یوٹوپین ایک سٹی یا ملک کنٹری بن جائے گا. ایسا ملک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیا ہمیں منتظر رہنا ہوگا کہ کوئی ہم سارے جو ہیں امیر ہو جائیں پھر آگے کی کچھ سوچیں؟ آج اور کل، اپنا کل پلان کر کے آج سے شروع کرنا چاہیے. جس کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس ایپ کے ذریعے آپ کو فلائٹس پتہ چل سکتی ہیں کہ ادھر اسپیس ٹیک کا تو بے تحاشا استعمال ہوا ہے. اس کی ایک ویڈیو پبلش کی. انٹرسٹنگلی، کیا یہ ایلین ہیں یا یہ ویدر بلونز تھے؟ لائف بیانڈ ارتھ کسی بھی شکل و صورت میں ہو تو وہ کہلائے گی ایلین لائف. وہاں پر وہ زندگی اب کتنی انٹیلیجنٹ ہوئی ہے وی ڈونٹ نو، کیونکہ ابھی تک کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ان کے پاس آتے ہیں سگنلز، بٹ دین دا بیسٹ پارٹ، جو سب سے خوبصورت چیز ہے، آپ کو اسپیس سے سگنل تو آ رہا ہے مگر آپ اپنے آپ کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سائنسدان پاگل نہیں ہیں، یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس جو جو سگنلز آ رہے ہیں، پہلے تو حتمی طور پر ایلین، وہ نہ کہ ہم بس سگنل آ گیا ہم شور شرابہ شروع کر دیں. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج جو سوالات میرے پاس ہیں وہ بڑے ہی مختلف، بڑے ہی منفرد، اور وہ سوالات ہیں جو آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے. اس لیے کیونکہ ہم ایسی موویز دیکھتے ہیں جس سے ہمارے دماغ میں یہ سوالات آنے بنتے ہیں. اچھے دماغ میں جو ہے یہ سوالات آنے ضروری ہیں. جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں چیزوں کو، ان کے دماغ میں سوالات کا آنا بہت ضروری ہے. لیکن پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ان سوالات کے جوابات نہیں ملتے. بٹ اس پرابلم کا سلوشن میرے پاس ہے، اور سلوشن یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو آپ پہلے بھی ٹی ایس آر پہ دیکھ چکے ہیں، اور اب دوبارہ ٹی ایس آر پہ آپ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سوالات ہمارے پاس ایسے ہیں جن کا جواب ہمیں صرف وہی دے سکتے ہیں. میڈیا گرو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسپیس سیکٹر میں ایکسپرٹ بھی ہیں، فاؤنڈر آف راہ قمر، محمد افتخار یزدانی صاحب. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. پہلے تو ہمارے پاس بڑے مختلف سوالات تھے. اس بار ہمارے پاس وہ سوالات ہیں جو ہم موویز سے انسپائر ہو کے سوچتے ہیں، یا پھر جو ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے انسپائر ہو کے سوچتے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پہلے چاند کا مشن انہوں نے کیا، اب وہ مارس کا مشن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ وہی پوچھنا چاہوں گی، وہی سوال دوبارہ میرا یہاں پہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ایکسٹرا کموڈٹی ہیں یا پھر میں بولوں گی ایک ایکسٹرا لگژری ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں تب سوچنی چاہیے جب ہمارے پاس باقی سارے وسائل جو ہیں وہ پورے ہوں. یو این کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں. ٹھیک ہے، وائی ناٹ ٹو فلفل دا بیسک نیڈس آف پیپل رادر دین گوئنگ آن سچ مشنس. ٹھیک ہے، زبردست سوال ہے، اور یہ مجھے بھی ہر جگہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ کیا کیوں نہیں کر رہے. پہلی چیز یہ کہ اگر کسی ملک میں بھوک بالکل مٹا دی جائے، ٹھیک ہے، بالکل، تو وہ یوٹوپین ایک سٹی یا ملک کنٹری بن جائے گا. ایسا ملک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایسا ہے ہی نہیں نا. کسی نہ کسی ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی غریب ہے، بھوک سے مر نہیں رہا تو چلے کوئی نہ کوئی وجہ سے بھوکا ضرور ہے. ٹھیک ہے، اور غربت کی شکل ہے ڈفرینٹ اس میں. آج کا غریب شاید ماضی کا امیر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ رہتا ہے. کیا ہمیں منتظر رہنا ہوگا کہ کوئی ہم سارے جو ہیں امیر ہو جائیں پھر آگے کی کچھ سوچیں، یا ہم سارے جو ہے نا ہم سب پیٹ بھر کے سوتے ہوں، صبح اٹھتے ہوں تو پھر ہمیں اسپیس میں جانا چاہیے؟ ایسا بنتا نہیں ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمیں یہ آج اور کل، اپنا کل پلان کر کے آج سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کل ہے جس پہ آج کام کریں گے. تو ہم یہ تو نہیں ہے کہ اسپیس کے چند انتھوزیاسٹ کے لیے یا سائنٹسٹ کے لیے کر رہے ہیں، کر تو یہ ہیومینٹی کے لیے رہے ہیں. اف وی آر گوئنگ ٹو اسپیس، اگر ہم سارے جو ہے مریخ پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے نا، انسان کو ہی بھیجنا ہے نا. بندروں کو تو نہیں بھیجنا، یا انسانوں کے لیے بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی بہتری کے لیے. آج کی تاریخ میں ہم اگر فون یوز کرتے ہیں اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا یہ پوڈ کاسٹ چل رہا ہے یا باقی چیزیں، تو یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں جو جدت پیدا ہوئی ہے اس کے تحت ہی یہ سارا کچھ جو ہے نا ایجاد ہوا ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں. آپ اکثر یہ ناٹ ٹو کوٹ، ناٹ ود دی انٹینشن آف کوٹنگ،
پروڈکٹ اور وہ مطلب لوگ اکثر کہتے ہیں یار آئی فون لے لو, جو آئی فون کے نئے آپ کے پاس سیٹس آ رہے ہیں جس کو آپ توڑنے پھینکیں بھی تو ٹوٹ نہیں رہا, تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیس گریڈ میٹیریل ہے, واٹر پروف ہے, تو اسپیس گریڈ مٹیریل بنا ہوا ہے. تو واٹ از اسپیس گریڈ؟ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ راستے میں پوچھ لیں آپ, مذاق کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا شہر ہے پاکستان کا, ادھر جاؤ, تو وہ پوچھتا ہے کہ جی وہ پہلے کھبے جاؤ پھر سجے جاؤ, پھر اس کا پھر وہاں پر جو ہے نا سموسے والا ہوگا, تو اب وہ سموسے والا چھٹی کر گیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں پر پہنچے. مگر جی پی ایس یوز کر لیں, سیٹلائٹ ہے نا, میپس آپ کے پاس ہیں, دیٹ از سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, اور آپ کے لیے وہ زندگی آسان کر رہا ہے. تو اسپیس ٹیکنالوجی آپ کی زندگی, ہم سب کی, انسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, نہ کہ پیسے ضائع کرنے کے لیے کسی ایسے مقصد کے لیے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی وہ آپ کی اسٹیبلٹی میں مزید ایڈ آن کر سکتے ہیں. ہمارے فیوچر کے لیے ہی ہے, وہ فیوچر جو ہم سب نے شیئرڈ فیوچر لے کے چلنا ہے ایز ہیومینٹی. زمین سے باہر نکلیں گے تو شاید ہم یہ نہیں ہوں گے کہ ہم پاکستانی ہیں, امریکن ہیں یا کیا ہیں, ہم اپنی مرضی سے کوئی اردو کا لفظ بنا رہے ہیں, ویسے ارتھ لنگ یا ہیومنز آف ارتھ کہہ سکتے ہیں. تو یو نو دیر کوڈ بی اے ورڈ فار اٹ جو ہمیشہ اردو میں بنانا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے کہ جب ہم, جیسے آپ نے اسپیس ٹیکنالوجی کی بات کی, آپ نے کہا کہ اسپیس میں ہمیں مزید جدت لانے کی ضرورت, ٹھیک ہے, اس کو سیکھنے کے لیے, اس میں فلرش کرنے کے لیے. اسپیس ٹیکنالوجی کی اگر میں بات کروں تو ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا وار ہوئی, اسپیس ٹیکنالوجی کا کتنا رول تھا پاکستان انڈیا وار میں؟ جو منظر عام پہ چیزیں شائع ہوئی ہیں, شیئر ہوئی ہیں, تو اسپیس ٹیکنالوجی ہی جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے ان بوتھ کنٹریز. ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف کمیونیکیشن, ان ٹرمز آف شو کیسنگ اسٹرینتھ, ٹھیک ہے, اینڈ مچ مور. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ جیسے ڈرون ٹیکنالوجی ہے, تو ڈرون ٹیکنالوجی خامخواہ میں نہیں آئی ہے, اٹ واز بیکاز آف اسپیس ٹیک. الٹیمیٹلی ڈرون کہاں استعمال ہو رہے ہیں, مریخ پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں, بھیجے گئے ہیں تاکہ وہاں پر اگر انسان نہیں جا رہا تو ایٹ لیسٹ آٹونومس فلائٹ لے کے وہاں پر اگر کچھ ریسرچ ہو سکتی ہے تو وہ کی جائے. تو کون کیا کرے گا؟ ڈرون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی چیز جو ہوا میں اڑ رہی ہو, زمین پہ بھی رہ کے, پانی کے اندر بھی رہ کے, ریموٹلی یا آٹونومس طریقے سے وہ چل سکتی ہو, دیٹس اے ڈرون. تو بالکل. تو اسی طریقے سے انڈیا پاکستان کی جنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ادھر اسپیس ٹیک کا تو بے تحاشا استعمال ہوا ہے. اور کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک ایپ ہے فلائٹ ریڈار کے نام سے, اس پہ جنگ کے دوران ہی جس کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس ایپ کے ذریعے آپ کو فلائٹس پتہ چل سکتی ہیں دنیا بھر میں کہاں کہاں ہو رہی ہیں, تو وہ اسکرین شاٹس سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے, او انڈین ڈرون یہاں تک اڑ رہا ہے, اسرائیلی ڈرون یہاں تک اڑ رہا ہے, پاکستانی ڈرون کہاں پر ہے. کیونکہ آپ کے پاس اینی تھنگ وچ از ایئر بورن اس کا ایک سگنیچر ہے, تو وہ آپ کو اس ایپ پہ مل رہا ہے. تو ہم تو مطلب پوری ایک سرکل ہے, وہ سارے ایک دوسرے کا اسکرین شاٹ شیئر کریں گے, اچھا آج ابھی یہاں پر اتنے ڈرونز یہاں ہیں اتنے. اور یہ بہت چھوٹی, مطلب لٹرلی آپ سوچیں کہ فلائٹس جب جہازوں کی چلتی ہیں, ٹھیک ہے, ان جہازوں کی جو مسلس کیری کر رہے ہیں یا راکٹس کیری کر رہے ہیں کچھ تباہ کرنے کے لیے, تو وہ یہ خود بخود اب اڑ نہیں سکتے بغیر اسپیس ٹیکنالوجی. یو کین ناٹ, آئی ڈونٹ تھنک یو کین فلائی سیفلی. پائلٹ کی بھی سیفٹی ضروری ہے ایک چیز, اور جہاں پر وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس جگہ کی نشاندہی ایگزیکٹ کرنا, اس کے لیے آپ کے پاس اسپیس ٹیک کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کے لیے, اور دوسری طرف سیفٹی کے لیے کہ اگر میں نے اس کو جو ہے وہ ہوا میں ہی خراب کرنا ہے یا وہیں پہ اس کو جو ہے وہ ڈیمالش کرنا ہے تو میں اس کو کس طریقے سے کروں گا. تو دونوں ممالک وہ دور ختم ہو گیا کہ پائلٹ جو ہے نا وہ کھڑکی سے اپنے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہاں روشنی ہے تو ادھر بم مار دو, کسی کو بھی مار دو. وہ اب نہیں ہوتا, اب پراپر ٹارگیٹنگ ہوتی ہے, اور جس کے لیے جو ہے وہ اسپیس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, اسپیس ٹیکنالوجی سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گی, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایلینس ہیں, اور ساری جو ویسٹرن موویز ہیں انہی میں میجورٹی ہمیں ایلینس دیکھنے کو ملتے ہیں. تو موویز سے اگر میں تھوڑا سا باہر نکل آؤں تو کیا یہ سارے ایلینس ویسٹ میں ہی دکھائی دیتے ہیں؟ کبھی ایشیا میں, پاکستان میں نے نہیں سنا کہ ایلین آیا ہے. ایک صرف مووی میں نے انڈین مووی میں جادو جس میں تھا, بس وہ انڈین مووی میں نے ایک ایلین دیکھا, لیکن پاکستان میں مجھے کبھی ایلین نہیں نظر آیا. کیا پاکستان وہ نہیں آنا چاہتے؟ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے؟ سارے انگریزی ان کو پسند ہیں؟
یا ایلینز والی یہ جو ہے یہ ساری متس ہیں, اسٹوریز ہیں, ریئل میں کبھی نہیں آئے. ویری انٹرسٹنگ کویسچن. میں جب ڈفرینٹ اسکولز میں آج کل جب ہم یہ آؤٹ ریچ کر رہے ہوتے ہیں راہ قمر کے ساتھ کے نام سے, تو بچوں کو یہی ایلین, کیونکہ ایلینز وہ ایک اسپیکٹ ہے یا کہنا چاہیے ایک ٹاپک ہے جس پہ آپ بات کریں تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ایلین اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ابھی میں صرف مطلب جسٹ ٹو میک تھنگس ریئلی انٹرسٹنگ میں ایک اینگل دیتا ہوں. سو اگر ہم مطلب چاہے مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, اہل کتاب اگر ہیں, تو ہم مانتے ہیں کہ ہم سارے حضرت آدم کے چلڈرن میں سے ہیں. ٹھیک ہے, یا گرینڈ چلڈرن یا گریٹ گرینڈ 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 چلڈرن. ٹھیک ہے, تو حضرت آدم بھی تو زمین کے نہیں تھے, وہ بھی تو ایلین تھے, ان کو بھی تو اتارا گیا تھا زمین پہ کہ ہاں جی جاؤ, سزا دی گئی تھی نا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایلین نہیں, وی آر آل ایلینز آن پلانٹ ارتھ. ہم تو اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی ایلین. بالکل بالکل. تو ہم تو زمین سے باہر جب نکل رہے ہیں تو ہم تو اپنی وہ واپس شناخت ڈھونڈنے کے لیے کہ نہیں کہاں سے بھیجے گئے تھے بھائی, آئے کہاں سے. ہاں, یہ سوال ضرور بنتا ہے. اور آن اے لائٹر نوٹ, یس کہ یہ ایلینس کو کیا امریکہ ہی پسند آتا ہے کہ امریکہ ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا کچھ جاپنیز جو ہیں انہوں نے ان کی کارٹونز میں آ رہا ہے کہ بھائی ایلینز نے نا اٹیک کر دیا اور وہ ہو گیا, انہوں نے روبوٹس بنا دیے جائنٹ قسم کے اور وہ کریں. ویل وہاں پر جو ہے نا آتھرس, میڈیا پرسنس, کریٹیو گائز جتنے بھی تھے, دے یوز دس ایز اے ٹول ٹو میک پیپل تھنک. یہ ایک ذریعہ ہے عام آدمی کو کے اندر وہ شوق پیدا کرنا کہ وہ سوال کرے کہ اگر ہو تو کیا ہوگا اور مختلف کیا چیز. جی, تو یہ استعمال ہوتا رہے. ہاں البتہ انٹرسٹنگ اینگل جو اب جیسے امریکہ میں یو ایف او کے نام سے, ٹھیک ہے, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کے نام سے یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی رہی کہ جی ایلین آئے گا تو اس کو یو ایف او میں اڑتا ہوا آ رہا ہوگا, اڑن تشتری میں اڑتا ہوگا تو اس کو یو ایف او کہہ رہے ہیں. کوئی بھی چیز جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہے, ایلین ہے یا نہیں ہے, وہ یو ایف او میں فالو کرتا تھا. اب انہوں نے سپریٹ, اب تو نہیں, کچھ کئی سال پہلے انہوں نے ایک سپریٹ ادارہ قائم کر دیا ہے وچ میکس تھنگز ویری انٹرسٹنگ. ایلینز ہیں یا نہیں ہیں میں شاید ابھی اس اسپاٹ پہ نہ کہہ سکوں, مگر انٹرسٹنگلی ایک اتنا بڑا ادارہ اگر وہ ری نیم کر رہا ہے اور سپریٹ ایک ڈومین بنا رہا ہے اور ڈائریکٹریٹ بنا رہا ہے سو ٹو سے, جو ایلینز اور ان آئیڈینٹیفائڈ اس پہ کام کریں گے, تو دین دیر مسٹ بی سم تھنگ. آپ نے میرا اگلا سوال جو ہے وہ کرنے سے پہلے ہی کینسل کر دیا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آئی ایم کنفیوز کہ ابھی پتہ نہیں ایلینس ہیں یا نہیں ہیں. تو سوال جو میرا یہ تھا وہ یہ تھا کہ آسٹریلیا نے کچھ 2 پکچرز جو ہیں وہ 2 نہیں زیادہ پکچرز ہیں لیکن 2 ڈیڈ باڈیز کی, ٹھیک ہے, وہ دکھائی اور یہ کلیم کیا ہے کہ یہ ایلینس ہیں. تو وہ سوال میرا وہیں پہ کینسل آؤٹ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ ہیں یا نہیں. میں آپ کو ایک اور چیز کہہ دیتا ہوں, شواہد پاکستان کے یوٹیوب پہ بہت مل جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ملتے ہیں. اس پہ تحقیق نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, یا وہ سی جی تھا, کمپیوٹر گرافکس تھی, وی ایف ایکس تھا, کوئی ریفیوٹ کرنے والا نہیں ہے. ہماری کیا کہیں گے ایئر اینڈ اسپیس کے پائلٹس نے ویڈیو بنا کے پبلش کی تھی کہ جی ان کو 2 اسپاٹس فلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ڈیورنگ دیئر فلائٹ. ان پائلٹس نے اس کی ایک ویڈیو پبلش کی. انٹرسٹنگلی وہ ویڈیو شاید ہمارے یہاں اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, مگر انٹرنیشنلی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا یہ ایلین ہیں یا یہ ویدر بلونز تھے, اس کی چمک کی وجہ سے, اس کی موومنٹ کی وجہ سے. مجھے اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے, میں پاکستان میں نہیں تھا اس وقت, مگر ہم نے ایک ویدر بلون دیکھا, وہ بہت ٹائم تک وہاں پر تھا. تو میں اپنی دوربین لے کے نا بڑے اس امید سے تھا کہ بس فائنلی ایلینز آ جائیں گے اور ہمیں ایلین ٹیکنالوجی مل جائے گی. تو یہ رہتا ہے شوق. پاکستان میں شواہد کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو بھی بڑا آسانی سے اگر یوٹیوب پہ کچھ سرچ کرنا ہو تو وہ سرچ کر سکتے ہیں موہنجو داڑو تک. یہ بات اگر آپ لے کے جاتے ہیں ماضی میں, بالکل ماضی میں, قدیم زمانے میں اگر بات کریں تو موہنجو داڑو
ہسٹری میں بتایا جاتا ہے ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں ایک بڑی اچھی سویلائزیشن کی طرح رہ رہے تھے, اور آس پاس جو ہے وہ سارے پتھر کے زمانے کے لوگ, مطلب نہ وہ پانی ابھی اس کے ذرائع کے طریقے نہ کچھ, مگر یہاں شہر بھی ہے اپارٹمنٹس کی طرح, وہ اسٹیپ وائز چیزیں بھی ویل آرگنائزڈ ایک وہ بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر ہسٹری چینل نے این آفیشیل ورژن نکالا ہے, ڈاکیومنٹری ہے جو موجود ہے یوٹیوب پہ, کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ کچھ تو نقل مکانی کر گئے, مگر کئی لوگ جو ہیں ان کی انسٹنٹینیس ڈیتھ ہوئی ہے. اب یہ کیا وجہ تھی؟ تو ادھر کچھ ریسرچرز گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے وہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی کا لیول دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پرہیپس نیوکلیئر بام یا کچھ پھٹا. اب یہ ایکسپلوژن ہوا. اب یہ اگر اتنے پرانے ہوا تو کیا ہوا, سوال اٹھتا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ انڈیا کی بھگوت گیتا اور اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے ذکر ہے کہ جی کوئی ایلینز نے اٹیک کیا تھا اور اس طرح سے جو ہے موہنجو داڑو تپا ہوا تھا. لیونگ اٹ ٹو دی امیجنیشن آف یور ویورز کہ وہ جو ہیں اس پہ تحقیق کریں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک جگہ پہ لوگ موجود تھے, انسٹنٹینیس ڈیتھ کیسے ہوئی, اور وٹریفیکیشن کی وہ بات کرتے ہیں. مطلب وہ پروف یہ نہیں کہ ہوائی بات ہے کہ جی نیوکلیئر وہ ہوا, وہاں کے جو ادھر جو ریت موجود تھی, ادھر جو پتھر موجود تھے وہ گلاس میں کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ اتنی بڑی ایکسپلوژن چاہیے تاکہ وٹریفیکیشن ہو سکے, ورنہ نہیں ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا, کیونکہ میرے پاس 2-3 سوال اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کے جلدی جواب دیں. کیا ہیومن انٹریکشن ہوا ہے ایلینس کے ساتھ؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ مکس کروں گی کہ ہمارے مائنڈ میں 2 طرح کے ایلینز آتے ہیں. ایک یہ جو لائف فارم میں ہے, یعنی کوئی بھی چیز جو کہ زندہ ہے یا جو ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ ایلین ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ انٹیلیجنٹ لائف فارم میں, وہ جو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا کسی چیز کا رسپانس دینے کی یا کچھ نہ کچھ کریٹیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. دونوں میں سے کون سے ایلینز جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں؟ ایلینز کی اس سے زیادہ کیٹیگریز بنا لیتے ہیں. پہلی چیز دیکھیے, لائف بیانڈ ارتھ کسی بھی شکل و صورت میں ہو تو وہ کہلائے گی ایلین لائف, ٹھیک ہے. اچھا, اور پیدا بھی اگر ہوئی ہوئی ہو زمین سے بھی باہر, زمین سے باہر آپ لے کے چلے گئے اور وہاں پیدا ہوا تو وہ ایلین ہی ہو, ٹھیک ہے, ایلین کی کیٹیگری میں آ گیا. اب وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے دیٹس سبجیکٹو, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کئی لائٹ ایئرز اوے کوئی ایک سولر سسٹم وہ اپنی پیدائش پہ ہے, وہاں ابھی اتنے سالوں سے ایولیوشن نہیں ہوئی, ناٹ دی ایولیوشن دیٹ وڈ ریز آئی براؤز, بٹ دی ایولیوشن ان جنرل ٹرمز کہ جی ایک چیز کو ایک شکل اختیار کرنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. تو وہاں پر وہ زندگی اب کتنی انٹیلیجنٹ ہوئی ہے وی ڈونٹ نو, کیونکہ ابھی تک کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا ادارہ ہے سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس کے نام سے, سیٹی کے نام سے, جس کے کئی والنٹیئر پروگرامز میں میں 25-30 سالوں سے خود بھی ممبر ہوں اور ایکٹیولی انوالو رہا ہوں اور رہتا ہوں. سیٹی کے جتنے بھی یہ سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس آتے ہیں سگنلز, بٹ دین دا بیسٹ پارٹ, جو سب سے خوبصورت چیز ہے, آپ کو اسپیس سے سگنل تو آ رہا ہے مگر آپ اپنے آپ کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سائنسدان پاگل نہیں ہیں, یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہمارے پاس جو جو سگنلز آ رہے ہیں, پہلے تو حتمی طور پر ایلین وہ نہ کہ ہم بس سگنل آ گیا ہم شور شرابہ شروع کر دیں کہ جی ہم نے ایلین سے کانٹیکٹ کر لیا. پہلے تو حتمی طور پہ ایک چیز یہ ہو, اس کے بعد پھر دیکھا تو ابھی تک ایسی کوئی کنیکشن, ارریفیوٹیبل کنیکشن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. امید ہے کہ اگر ہوا ہے تو اس کو منظر عام پہ لایا جائے, پہلی چیز. اور وہ بھی اگر ایلین لائف فارم انٹیلیجنٹ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر ہم جب وہاں پر جائیں گے تو ہم ان کے لیے ایلینز ہوں گے اور ہم کانکررز ہوں گے, اور ہم ان کی جگہ کو جو ہے آباد بھی کر رہے ہوں گے اور ہم وہاں پر جو ہے اس کو رول کر رہے ہوں گے. تو ہیومنس ابھی جو چاند پہ جا رہے ہیں, مریخ پہ جا رہے ہیں, اور آگے آباد کرنے کے لیے اور باقی سولر سسٹم اور اس سے باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وی آر ٹیکنیکلی ایکچولی بینگ دی ایلینز ہو آر موونگ آؤٹ سائڈ ارتھ, تاکہ ہم آباد کر سکیں باقی جگہوں کو. آپ کے اسی جواب سے جو ہے وہ اگلا سوال اپنا شروع کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم مریخ پہ جائیں گے تو ہم ان کے لیے ایلینز ہوں گے, ٹھیک ہے. مریخ پہ جانے کے لیے کیا کوئی اسپیسیفک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یا پھر وہ
ایک محاورہ استعمال کرنا چاہوں گی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس ایکسیس ہے، جس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ جا سکے تو وہ جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے، جیسے اگر میں بولوں کہ بہت سارے ایشین ممالک ہیں وہ نہیں جا سکتے. ویسٹرن ممالک ایسے ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ چلے جائیں گے، جیسے یو ایس پلان کر رہا ہے ابھی مارس کے اوپر جانے کے لیے. ایک تو یہ کہ جس کی کیپیسٹی ہے وہ جائے گا، یا پھر کوئی اسپیسیفک لاز ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ورلڈ اکانومی جو ہے وہ گولڈ کے ساتھ میئر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم مارس پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی ملک مارس پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو سونے کے بہت زیادہ ذخائر مل جاتے ہیں، تو کیا یہ پوری دنیا کی ڈائنامکس کو چینج کر دی گی اکانومی کے لحاظ سے؟ بالکل. میں ریورس آرڈر میں چلنا چاہوں گا. پہلی چیز یہ کہ یس، جب ہم اسپیس اکانومی کی بات کرتے ہیں، اسپیس میں جتنے منرلز موجود ہیں، ٹھیک ہے، یا ذخائر موجود ہیں، کوئی ایک ایسٹرائڈ اگر کہیں دور دراز سے ہوتا ہوا زمین کی طرف سے گزرتا ہوا جاتا ہے اور اس پہ سے مائننگ کی جائے، اگر اس میں گولڈ تو ٹھیک ہے ایک چیز، اس میں اگر ٹائٹینیم موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ملک اس کی ذخیرہ اندوزی کرے گا تو وہ تو پھر ٹریلینز اور ڈالرز کی بات ہو رہی ہوگی. ایک چیز. سو یس، دا نیکسٹ بگ اکانومی، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیس کی $1 ٹریلین اور اس سے اوپر جانے والی اکانومی ہے، وہ اسی لیے کہ اسپیس مائننگ ایک پورا سیکٹر ہے جس پہ کام ہو رہا ہے کہ جی ایسٹرائڈس کی مائننگ اور وہاں سے لے کے آنا. جاپان نے سکسیزفلی کر لیا ہے ہایابوسا کے نام سے، امریکہ نے کر لیا ہے، یورپین اسپیس ایجنسی نے کر لیا ہے. یہ تین جو ہے انہوں نے اس کی طرف جو ہے بالکل بالکل. سو یہ پورا ایک شعبہ ہے جس میں ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز جو اکانومی سے ریلیٹڈ، مگر اب مریخ کی طرف جاتے ہیں، آپ کا سیکنڈ سوال جو تھا، یو اے ای نے اپنا سکسیزفل مشن ٹو مارس کئی سال پہلے کر لیا. 2016 یا 17 یا 18 میں مریخ پہ تو چلے گئے. وہ ان کا سیٹلائٹ العمل کے نام سے آج بھی گردش کر رہا ہے مارس کے، اور وہاں سے بہت اہم ڈیٹا زمین پہ کو پہنچا رہا ہے. اور اگر امارات یا دبئی، عام فہم زبان میں لوگ جو دبئی کو پورا وہ ملک سمجھتے ہیں، تو اگر وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیوں نہیں. اور ہوا کیا ہے، ان کی وجہ سے $2 بلین پلس سعودیہ نے اپنے اسپیس ایجنسی میں لگا دیا ہے. بحرین اپنی اسپیس ایجنسی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. باقی جو ہیں قطاریز ہو گئے، الجیرین اسپیس ایجنسی اپنا کام کریے. ایجپٹ نے کئی سیٹلائٹس اپنے لانچ کر لی ہیں. سو مارس کی جب بات کرتے ہیں، مارس کی، اچھا مزے کی بات ایک اور کوئکلی بتا دوں کہ مارس کا جو نام بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریڈ پلانٹ کو جب کہتے ہیں تو وہ اس کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہسٹوریکل ایلیمنٹ ہے. اس کو نام جو ہے قاہرہ سے دیا گیا تھا، جو ایجپٹ کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے. تو وین یو تھنک آف مارس، اٹس ناٹ لائک کہ یہ جو ہے کوئی ناممکن سی چیز ہے. ہاں، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ جا رہا ہے. تو بھینس لاٹھی والی بات مے بی مگر ہاں درست ہو سکتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیلز آپ میٹ کر رہے ہو، یا تو آپ شرکت کر لیں نا، آپ پارٹنرشپ کر لیں. کوئی کر رہا ہے اس کو دو ممالک مل کے، اور ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. رشیا سر فہرست میں کچھ حد تک رہا ہے، اب بیک فٹ پہ ہے کیونکہ بیکاز آف رشیا یوکرین والے معاملات. ورنہ ایک بڑا مشہور ان کا یورپ کا اور رشیا کا ایک مشترکہ پروجیکٹ چل رہا تھا یورو مارس کے نام سے. اس کی کرائیوجینکس بھی ایک پاکستانی لیڈ کر رہی تھیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. تو وہ بہت سارا کام جو ہے وہ مشترکہ طور پہ کیا جا سکتا. تو ہم اگر چاہیں ایز اے کنٹری، اگر ہمارے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہیں کہ ہم مریخ تک کچھ پہنچا سکیں، مگر وہاں کی تحقیق کے لیے ہم پروبز، روبوٹس، روورز ایٹسیٹرا بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہ بنائیں. پھر میں ایک اور چیز پہ آنا چاہوں گا، اور بہت کوئکلی. مریخ کے اوپر رہائش کے لیے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ جی اچھا وہاں پر جو عمارتیں ہیں وہ اس شیپ میں بنیں گی تاکہ وہ سسٹینیبل ہوں، اس کا پیٹنٹ ایک پاکستانی کمپنی کے پاس ہے، مریخ ڈائنامکس کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ کام کر رہی ہے. تو پاکستان کے پاس، اگر میں اس سارے ایپیسوڈ کو میں اگر سم اپ کرنا چاہوں، تو پاکستان کے پاس اگر اتنا پوٹینشیل ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹیپ ان کرنا چاہیے، چاہے ہم اس کے لیے ایز اے سورس بنیں، ٹھیک ہے. اگر فائنینشیل سورس نہیں ہے تو ہیومن سورس جو ہے وہ بن سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. یا کہیں نہ کہیں ہماری انوالومنٹ بیچ میں ہو سکتی ہے اگر ہم کسی بھی کنٹری کے ساتھ کولیبریشن کریں یا پارٹنرشپ پہ اس مشن کو کنٹینیو کریں. ایبسلیٹلی ونڈرفل. آئی ریئلائز کہ پاکستان میں کافی پوٹینشیل ہے، لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن میں لگانے کی ضرورت ہے. باقی لوگ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بٹ ہم خود اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں کہ پاکستان میں اتنی کیپیسٹی ہے
وائی ناٹ ٹو بی دا کنٹری جو کہ خود اس چیز کو لیڈ کرے رادر دین پرووائڈنگ سورسز فار ادر کنٹریز. ایم آئی رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. Pleasure. اٹ واز امیزنگ ٹاکنگ ٹو یو. اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات اب کلیئر آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اب شاید میرے خیال سے میری طرح کے ینگسٹرس کو، بلکہ میرے سے جو ایج میں بڑے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ اسپیس ٹیکنالوجی کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے اس شعبے میں آگے بڑھنا. اور پاکستان کی، میں صرف اکانومی کے حوالے سے نہیں بولوں گی، باقی پوری دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باقی دنیا صرف ہماری طرح مسئلے مسائل میں نہیں گھری ہوئی، وہ اور چیزوں کے بارے میں سوچے. اگر ہم اپنے یہ بیسک چیزوں سے باہر نکل آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ فضول چیزوں کے اوپر لڑنے میں، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہمارے سیلف جنریٹڈ ہیں، اگر ہم ان سے نکلیں تو دنیا کے ساتھ ہم بہت بڑے پیمانے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ محمد افتخار یزدانی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. لاسٹلی ون میسج فرام یور سائڈ ٹو آل دا ینگسٹرس. Well, everyone should think of the future. آپ نے کریئر بلڈنگ کرنی ہے، آپ نے نیشن لیول پہ سوچنا ہے، تو آپ کو فور سائٹنگ کر کے چلنا ہوگا. اگر آج دنیا محض ٹک ٹاک سے پیسے کما رہی ہے تو یہ کل نہیں ہے، یہ آج ہے. آپ کو کل اور پرسوں کا سوچ کے چلنا ہوگا. ایٹ لیسٹ 5 years کا پلان بنائیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی گورا، مثال دے رہا ہوں، گورا جو ہے 100 سال کا پلان کر چلتا ہے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ نہ کریں؟ ٹھیک ہے. تو ہر ینگسٹر فور سائٹنگ کر کے چلے کہ اگلا کل کیا ہوگا، اور اس پہ لاہ عمل طے کر کے اپنا فیوچر طے کرے، اور اپنے ماضی میں نہ رہے. اگر آپ پیدا 2000 میں ہو، آپ کو کوئی کہہ رہا ہے جین زی ہیں یا جین جو بھی ہیں، ڈونٹ لیو ود دیٹ. یو آر یور اون جنریشن وچ از رائٹ ناؤ، اینڈ تھنک آف یور فیوچر. اپنا فیوچر بنائیں اور ترقی کریں اور ملک کو ترقی دیں. ویری امیزنگ ایڈوائس کہ آپ جو ہے نا وہ فیوچر کے بارے میں سوچیں، اپنے حال میں نہ رہیں. اور ہمیں تو عادت ہے ہم حال میں نہیں، ہم ماضی میں رہتے ہیں. تو ماضی سے بھی نکل آئیں، حال سے بھی نکل آئیں، آگے کا سوچیں کہ ہم نے فیوچر کیا کرنا ہے اور فیوچر میں کیا چیزیں ہوں گی. یہ جو سوشل میڈیا، یہ شاید حال میں ہمیں جینے کے لیے ضروری ہے، لیکن شاید فیوچر میں یہ ہمارے لیے ضروری نہ ہو. تو فیوچر کے لیے سوچیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے آپ ٹی ایس آر کا حصہ ایسے بن سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. چاہے اچھا چاہے برا، کیا امپرومنٹ ہو سکتی ہے، کیا اچھا لگا کیا برا، سب جو ہے وہ آپ ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آگے جو سجیشنس ہیں گیسٹ کے لیے وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. اور جو ہمارے پچھلے گیسٹ ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی بول سکتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ بلانے کی کوشش بھی بھرپور کریں گے. مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.